بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، ہے بابا گزر گئے، بتا بطول کے، بتا بطول کے بابا گزر گئے۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ الذي قرب من خطرات الظنون وبعد لحظات العيون، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ اپنی اور میری اس عبادت کی قبولیت کی خاطر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت، مؤمنین ومؤمنات آباد ہیں، ان کی حفاظت اور محافظت کی خاطر، مریضان اسلام کی شفا یابی کی خاطر، بالخصوص جن مریضوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، یا آپ کے عزیز و اقارب میں جتنے بھی مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کی خاطر، جو مؤمنین و مؤمنات اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اولاد صالح کی خاطر، مؤمنین و مؤمنات کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کے حل کی خاطر، مؤمنین کی جتنی دعائیں ہیں ان کی قبولیت کی خاطر، عالم اسلام کی جتنی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کے حل کی خاطر، امت مسلمہ کی وحدت و یکجہتی و بیداری کی خاطر، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی نابودی کی خاطر، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی خاطر، جتنے بھی مجاہدین اسلام راہ خدا میں جہاد میں مصروف و مشغول ہیں ان کی فتح و نصرت کی خاطر، علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کی طول عمر اور صحت و سلامتی کی خاطر، اور بالخصوص یوسف زہرا قطب عالم امکان حجت ابن الحسن امام عصر کے ظہور میں تعجیل کی خاطر ایک بلند آواز سے صلوات ادیہ کیجیے گا۔ صلی سلسلہ گفتگو پیغمبر گرامی اسلام کی ذات والا صفات کے متعلق ہے، اور اگرچہ پیغمبر کے حوالے سے گفتگو مختلف جہات، مختلف آیات کی روشنی میں، مختلف احادیث کی روشنی میں، مختلف پہلوؤں سے کی جا سکتی ہے۔ کبھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ معرفت پیغمبر ہو معرفت خدا کے ذریعے سے، کبھی ایسے معرفت حاصل کی جا سکتی ہے کہ معرفت پیغمبر ہو معرفت نائبین پیغمبر کے ذریعے سے، کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ معرفت پیغمبر ہو معرفت قرآن کے ذریعے سے، اور پھر قرآن کی ایک ایک آیت کے جن مختلف آیات میں سے اس ایک آیت کا انتخاب ہوا۔ صرف میں ایک خلاصہ، صرف ایک نگاہ بات کو متصل کرنے کے لیے کہ ہم نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب آپ کو صرف ایک عنوان، ایک صفت اور ایک جہت کے ساتھ ارسال کیا ہے۔ آپ کو بھیجا ہے صرف ایک عنوان کے ساتھ، صرف ایک صفت کے ساتھ، صرف ایک جہت کے ساتھ، اور وہ کیا کہ آپ سراپا رحمت ہیں۔ یعنی آپ کل کی کل رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ حاصل کا ترجمہ یہ، اور پھر عرض کیا کہ پیغمبر کیسے رحمت بنتے ہیں، جبکہ جو کل عرض کیا، جبکہ توحید صفاتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر صفت کمال صرف اور صرف خداوند متعال کی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے، دیکھیے ہم ائمہ اہل بیت کو مظہر صفات خدا مانتے ہیں، شریک صفات خدا نہیں مانتے۔ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ شریک صفات خدا کب ہوگا؟
جب میں کہوں گا کہ اس کائنات میں جو علم موجود ہے وہ 70 یا 80% خدا کے پاس ہے، اور باقی جو 30% ہے، باقی جو 20% ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے یا کسی اور غیر خدا کے پاس ہے۔ یہ ہے شرک در صفات۔ اگر ایسے عقیدہ رکھوں گا تو مشرک ہو جاؤں گا معاذ اللہ۔ یہ ہے شرک۔ مظہر کیا ہے؟ مظہر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ علم 100% خدا کے پاس ہے، توجہ کا تعلق۔ قدرت 100% خدا کے پاس ہے۔ اختیار 100% خدا کے پاس ہے۔ حیات 100% خدا کے پاس ہے۔ وجود 100% خدا کے پاس ہے۔ لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو خدا کی صفت کا مظہر ہیں۔ مظہر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سارے الفاظ ہم خانوادہ ہیں، ان کا خانوادہ ایک ہے، انہیں کہا جاتا ہے ہم خانوادہ الفاظ۔ ظہور، اظہار، مظہر، مظہر اور مظہر۔ ظہور کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا واضح اور روشن ہونا۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو واضح اور روشن کرنا، یعنی ایک شے مخفی تھی اب اسے واضح کر دیا، اب اسے روشن کر دیا، اب اسے عیاں کر دیا، اب کیا ہوا؟ اس چیز کا اظہار ہوا۔ مظہر کسے کہتے ہیں؟ عربی ادب میں مظہر کا یہ جو صیغہ ہے جو مفعل پہ آتا ہے، یہ اسم مکان یا اسم زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مسجد کسے کہتے ہیں؟ جائے سجدہ کو۔ یہ مفعل یا مفعل زمان یا مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مظہر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز ظہور کرے۔ توجہات ہیں میرے ساتھ؟ مظہر یعنی وہ مقام جہاں کوئی شے، کوئی صفت، کوئی حقیقت ظہور کرے۔ جہاں کوئی شے ظہور کرے اس مقام کو، اس مکان کو مظہر کہا جاتا ہے۔ اب مظہر صفات خدا کا مطلب کیا ہے؟ وہ مکان، وہ مقام جہاں خداوند متعال کی صفات، خدا کے کمالات ظہور فرمائیں۔ توجہ فرمائیے، وہ مکان یا وہ مقام جہاں پر خدا کی صفات ظہور فرمائیں۔ دیکھیں خداوند متعال کی دو طرح کی صفات ہیں۔ خداوند متعال ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر بھی ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی ظاہر نہیں ہے۔ میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ اور باطن بھی ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کے باطن کوئی نہیں، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ بہرحال یہ خداوند متعال کی ہستی ہے کہ جس کے اندر متضاد صفات جمع ہوتی ہیں اور وہ در حقیقت متضاد بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ اس بات کے بیان کا موقع نہیں ہے، وگرنہ اگر حقیقت میں بیان کیا جائے تو خدا کے بطون میں ہی اس کا ظہور ہے اور اس کے ظہور میں ہی اس کا بطون ہے۔ اور افا یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز حد سے زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ انسانوں کے لیے باطن میں چلی جاتی ہے۔ آپ کیسے آنکھ اٹھا کے سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے؟ ایک مادی مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ جو چیزیں تھوڑی تھوڑی ظاہر ہیں انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ظاہر ہے اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے بعض علماء نے اس طرح سے اشعار خدا کی بارگاہ میں کہے کہ یا من اختفا لفرط نور ہی، اے وہ ہستی جو اپنے نور کے افراد اور نور کے لامتناہی ہونے کی وجہ سے باطن میں چلا گیا ہے۔ یعنی دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ واضح بہت زیادہ ہے۔ باطن کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر بہت زیادہ ہے۔ خداوند متعال کا ایک مقام ہے مقام خفا۔ کیا فرمایا؟ کنت کنزا مخفیا۔ میں پھر عرض کروں گا، میں مشکل بات عرض نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اگر سوچیں گے کہ میں مشکل عرض کر رہا ہوں تو پھر آپ کو لگے گا کہ میں مشکل بات کر رہا ہوں، مگر میں آسان سی بات کر رہا ہوں۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اب یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ خداوند متعال کا یہ چاہنا کہ میں پہچانا جاؤں ہماری طرح نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت یا احتیاج ہے کہ دوسرے مجھے پہچانے، لہٰذا میں کوئی عمل اس لیے انجام دیتا ہوں کہ اپنے اس احتیاج، اپنی اس کمی اور اپنے اس نقص کو پورا کروں، دوسرے مجھے پہچانے۔ میں کتاب لکھوں تاکہ دوسرے مجھے پہچانے، میں تقریر کروں تاکہ دوسرے مجھے پہچانے،
میں کچھ ایسا کروں کہ دوسرے مجھے پہچانے. کیوں؟ کیونکہ مجھے ضرورت ہے کہ دوسرے مجھے پہچانے. خدا کے ہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے ضرورت تھی کہ میں پہچانا جاؤں. نہیں، مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہو، میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میں نے اس لیے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کیونکہ مجھے معلوم ہے جو مجھے پہچانتا جائے گا وہ انسانی کمالات کی معراج تک جاتا جائے گا. اپنے لیے نہیں چاہتا کہ مجھے پہچانا چاہے، انسان کے لیے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پہچانے، کیونکہ اگر وہ مجھے پہچانے گا تو میرا فائدہ نہیں، مجھے کوئی کمال اور تکامل ملنا نہیں. جسے کسی کمال کی ضرورت ہو وہ خدا ہوتا نہیں، کیونکہ کمال کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں نقص کا تصور ہو. جہاں نقص کا تصور ہی نہ ہو وہاں کمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے خداوند متعال کو کہا گیا ہے کامل مطلق. بتاؤ، اس دن میں نے یہ اصطلاح استعمال کی اور میں جلدی سے گزر گیا. اہل بیت کو بھی ایک معنی میں کامل مطلق کہا گیا، لیکن خدا کامل مطلق حقیقی ہے، بیت کامل مطلق نسبی ہے. یعنی اہل بیت کو باقی تمام مخلوقات کی نسبت دیکھیں تو ایسے کمال پہ فائز ہیں کہ جس کمال کا کوئی فرض نہیں کر سکتا ہے. یعنی جیسے خداوند متعال کے حوالے سے کہا کہ نقص کا فرض نہیں ہے لہٰذا تکامل کی گنجائش نہیں. اہل بیت کو بھی اگر انسانوں کی نسبت دیکھا جائے، محمد و آل محمد کو انسانوں کی نسبت دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح سے ہیں. یعنی رسول خدا اور اہل بیت میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ فلاں مرتبے پہ پہنچ کے ان کے علم میں اضافہ ہو گیا. ان کی طہارت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کہا جائے فلاں عمل کر کے انہوں نے اپنی طہارت کو کامل کر لی. ان کی قدرت اور ولایت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنی قدرت اور ولایت کو فلاں طریقے سے کامل کر دی. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، اب میرا ساتھ دیجئے گا، تھوڑی سی ممکن ہے مشکل یہ نئی بات. اہل بیت اطہار کے حوالے سے علماء اور عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے تکامل کے جو مراحل اور درجات ہیں، جو انسان اوپر بڑھتا ہے وہ درجات طولی ہیں، وہ حرکت طولی ہے. یعنی ایک مرتبے پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد دوسرے مرتبے پہ جاتا ہے، دوسرے مرتبے پہ جاتا ہے، اس کے بعد تیسرے مرتبے پہ جاتا ہے. ایک آخری مرحلہ ہے، وہ ہے فنا در ذات خدا کا مرحلہ. اہل بیت طولی مقامات میں سے آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، لیکن وہاں اہل بیت کی حرکت اب طولی نہیں ہے، وہاں ایک عرضی حرکت ہے. وہ عرضی حرکت کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے، لیکن وہ خود ایسا مقام ہے جس کی کوئی حدود نہیں ہے. آپ کی توجہ کا شکریہ. ہر جگہ پہ ایسی بات نہیں سنی جاتی. اہل بیت اطہار مقامات طے کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ ہیں کہ جس کے بعد کوئی مقام نہیں. یعنی طول میں مقامات ختم ہیں، لیکن یہ مقام اتنا وسیع و عریض ہے کہ خود لامتناہی ہے. یعنی اس میں بندہ حرکت کرتا رہے، تکامل کرتا رہے، کمال در کمال پہ پہنچتا رہے، حرکت کبھی ختم نہیں ہوتی، تکامل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، کمال کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ ہے خداوند متعال کی معرفت کا مقام. دیکھیں، تکامل تو تب ختم ہو جب خداوند متعال خود محدود ہو. جب وہ خود لامحدود ہے، جب اس کی خود کوئی حدود نہیں ہے، تو پھر اس مقام کی بھی کوئی حدود نہیں ہوگی. یعنی جب اس کی ذات کی حد نہیں ہے تو جو اس ذات کو پہچاننا چاہتا ہے، جو اس ذات میں فنا ہونا چاہتا ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی. جتنا سفر کرتا چلا جائے گا، سفر اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. عالم مادہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جتنا سفر طے کر لیا، سفر جو باقی ماندہ ہے وہ کم رہتا جاتا ہے. یہاں آپ نے جتنا سفر زیادہ کیا اتنا ہی سفر مزید بڑھ گیا. اس لیے پیغمبر سے یہ دعا منقول ہے، اللہم زدنی فیک حیرتن، خدایا مجھے اپنے متعلق حیرت میں مزید اضافہ فرما، کیونکہ یہ حیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ ذات ایسی ہے.
لہٰذا یہی وجہ ہے محمد و آل محمد ایسی شخصیات ہیں، ایسے واسطے فیض ہیں کہ اگر مخلوقات کی نسبت دیکھیں تو تکامل فرض نہیں کیا جا سکتا، اور خدا کی نسبت دیکھیں تو اس سفر میں کبھی توقف نہیں آ سکتا. یعنی مخلوقات کی نسبت دیکھا تو سفر کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جتنا سفر تھا انہوں نے کر لیا، جتنے کمالات کے مراتب تھے انہوں نے طے کر لیے. اور اگر خدا کی نسبت دیکھیں تو سفر جاری ہے، کبھی بھی یہ سفر ختم ہو نہیں سکتا. اس لیے جب مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفتدون. مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں انی العالم بطرق السماء من طرق الارض. مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل، وہ پہاڑ کی چوٹی جس سے انسانی کمالات کی ساری آبشاریں اس بلندی سے بہتی ہیں، وہ بلندی میں علی ابن ابی طالب قرار پاتا ہوں. جب مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر کائنات کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیا جائے علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. لیکن جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، خدایا جیسے تیری معرفت کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکا. جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول الطریق، خدایا راستہ کتنا طولانی ہے، علی کے پاس زاد راہ کتنا تھوڑا ہے. اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فرماتا ہے انا عبدک الضعیف. مخلوقات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں پورا عرب میرے مقابلے میں آ جائے لما ولیتو، تم یہ خواہش دل میں لے کے چلے جاؤ گے کبھی علی کو پشت پھیرتے ہوئے اور پشت دکھاتے ہوئے نہیں دیکھو. وہاں فرماتے ہیں انا عبدک الضعیف. اور ان دو چیزوں کا آپس میں رابطہ ہے. وہاں پوری رات مصلی عبادت پہ سر سجدے میں رکھ کے اور انا عبدک الضعیف کہتے ہیں اور مسجد کوفہ میں مولایا یا مولایا کا ورد کرتے ہیں، تبھی یہ طاقت ملتی ہے کہ دن کی روشنی میں پھر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لیتے ہیں. ایک صلوات دیا کیجیے گا محمد وآل محمد. اب یہ جو خداوند متعال کی صفات ہیں انہوں نے ظاہر ہونا ہے. خدا نے فرمایا احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. البتہ پھر بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، میں کہوں گا خدایا تو آج بھی چھپا ہوا خزانہ ہے. جیسے معصوم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی. راوی سمجھ رہا تھا کہ پھر معصوم بیان فرمائیں گے کہ پھر خدا کے ساتھ کوئی شے آ گئی. فرمایا الان کما کان، خدا ابھی بھی ویسا ہے جیسا ازل میں تھا. جیسے ازل میں اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی ویسے ہی آج بھی اس کے ساتھ کوئی شے نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، جن اشیاء کو ہم شے سمجھتے ہیں اگر انسان نگاہ توحیدی میں دیکھے تو وہ اشیاء شے ہی نظر نہیں آتی. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. خدایا تو نے چاہا کہ تو پہچانا جائے، پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا فخلقتک یا محمد، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، نہ یہ کہ میرا حبیب پہچانا جائے، نہ یہ کہ میرا نبی پہچانا جائے، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. دیکھیں اسی میں سب شان مصطفیٰ ہے، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. اچھا خدایا تو نے چاہا کہ تو پہچانا جائے، تو نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو خلق کر دیا. معرفت کس کی ہونی ہے؟ خدا کی. خلق کون ہو رہا ہے؟ حبیب خدا. یہ ہے مظہر، یعنی خدا نے اپنا اظہار کرنا ہے، اپنی صفات کا اظہار کرنا ہے اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. اب اسے ایسا وجود چاہیے، ایسا مقام چاہیے، ایسا مقام چاہیے کہ بولے وہ شخص اور اظہار علم خدا کا ہو جائے.
عمل وہ شخص انجام دے اور اظہار قدرت خدا کا ہو جائے. اس شخص کی پاکیزگی کو دیکھوں، اظہار خدا کی قدوسیت کا ہو جائے. اس کی حیات کو دیکھوں، اظہار خدا کے حی ہونے کا ہو جائے. اس کے اعمال اور اس کی صفات کو دیکھوں. دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے یہ گفتگو انتہائی سنگین واقعہ ہوتی ہے. نہیں، یہ سنگین گفتگو نہیں. ہر چیز مظہر خدا ہے اس کائنات کے اندر. خداوند متعال نے خود قرآن مجید کے اندر اس زمین کو، اس آسمان کو، اس سورج کو، چاند ستاروں کو، زمین اور آسمان کے اس نظام کو، اور پھر شب و روز کے آنے جانے کو، یہ جو سلسلہ ہے پہ ہم مسلسل، اس کو، دریا اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو، خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ لآیات، یہ میری آیات ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میرے آئینے ہیں، یہ میرے مظاہر ہیں. ہاں، تمام کائنات مظہر جمال خدا ہے. ہاں، فرق یہ کہ جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا بڑا مظہر ہے. بعض چیزیں چھوٹے چھوٹے مظاہر ہیں، بعض مظاہر ناقص مظاہر ہیں. دیکھیں وہ ناقص نہیں ہے جس کے مظہر ہے، وہ تو خدا ہے، وہ تو کامل ہے. خدا تو ناقص نہیں ہو سکتا. لیکن جو خدا کی صفات کا اظہار کر رہا ہے وہ بعض اوقات ناقص ہوتا ہے، لہٰذا وہ ناقص اظہار کرتا ہے. لیکن بعض مظہر ایسے ہیں جو مظہر کامل ہے. بعض مظہر کامل ہے. اچھا، مظہر کامل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال کی صفت لا یتناہی سب کا اظہار کرے گا. نہیں، مظہر کامل کا یہ مطلب ہے. اب میں فرق بتا رہا ہوں خدا میں اور بندے میں. مظہر کامل کا مطلب یہ کہ ایک بندہ، ایک مخلوق، ایک عبد، ایک انسان، ایک ممکن الوجود جتنا خدا کی صفت کا اظہار کر سکتا ہے اتنا اس ہستی نے کر دیا ہے. مظہر کا یہ مطلب ہے، وگرنہ خداوند متعال کے سارے علم کا اظہار نہیں ہوا ہے، خداوند متعال کی ساری قدرت کا اظہار نہیں ہوا، لیکن جتنے علم کا اظہار ہو سکتا ہے وہ مظہر کامل میں ہو گیا. جتنی قدرت کا اظہار ہو سکتا ہے وہ مظہر کامل میں ہو گیا. اس لیے امیر المؤمنین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف آیت ہوں اور اس کائنات میں اور کوئی آیت نہیں ہے. فرمایا ما للہ آیت ہی اکبر منی، کائنات میں خدا کی دوسری آیتیں بھی موجود ہوں گی لیکن علی ابن ابی طالب سے بڑی کائنات میں کوئی آیت خدا موجود نہیں. یہ بڑا مظہر کیسے بنتا ہے؟ یہ بڑی آیت کیسے بنتا ہے؟ یہ بڑا آئینہ کیسے بنتا ہے؟ مسئلہ کمیت و کیفیت کا تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ اس آئینے کو بڑا کر دیا جائے. مسئلہ تو وزن کا، جسم کا، جسیم ہونے کا، وزین ہونے کا تو نہیں. مسئلہ خداوند متعال کے ساتھ رابطے کا ہے. وہ بات جس کی طرف کل بھی اشارہ کیا کہ ولایت اور قرب خدا کا، یا ولایت یا عبودیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. فرمایا العبودیت جوہرۃ کنھھا الربوبیہ، عبودیت ایسا صدف ہے، ایسا جوہر ہے کہ خدا نے اس کے اندر ربوبیت، خدا نے اس کے اندر، حکیم امت نے بھی فرمایا تھا. بعض اشعار ایسے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ نہیں معلوم ان معارف کی طرف کس طرح سے یہ ولی خدا متوجہ تھا. فرمایا متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. اگر کوئی مجھے کہے کہ سودا کر لو، خدا بندی لے لو، بندگی دے دو، نہیں، میں خدا بندی لے کے بندگی نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا کمال خدا بندی میں نہیں ہے، میرا سارا کمال بندگی میں. میں خدا بندی لے کے تو مشرک و کافر ٹھہروں گا، بندگی لے کے خدائی بن جاؤں گا. بندگی اگر یہی وہ مرحلہ ہے. یہ آئینہ جب خود کو صاف اور شفاف کرتا ہے، آئینے کا کام کیا ہے؟ منعکس کرنا.
रिफ्लेक्ट करना। सबसे बड़ा मजहर कौन है? जो खुदा की सिफात को सबसे ज़्यादा मुनाकिस करता है। सबसे ज़्यादा कौन मुनाकिस करेगा? जो सबसे ज़्यादा शफाफ होगा। किसे मुनाकिस करने में दिक्कत होगी? जिसके यहाँ शफाफियत नहीं होगी, जहाँ धुंधलापन होगा, जहाँ दाग लगे होंगे। जहाँ दाग नहीं होंगे, जहाँ पे शफाफियत होगी, जहाँ पे वाज़ेपन होगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे इनकास होगा, वहाँ पे इंतहाई वाज़े और शफाफ रिफ्लेक्शन होगी, मुनाकिस होगा। बड़ी आयत और बड़ा मजहर कब बनता है? जब उसके इस सरापा वजूद पे कोई दाग नजर नहीं आता। मुख्तलिफ तरह के दाग है ना, एक हराम अमल का दाग है, एक मकरूह का दाग है, एक तर्क औला का दाग है। बहुत से आईने ऐसे हैं जहां और दाग नजर नहीं आते, लेकिन आपको तर्क औला दिखाई देता है। ये 14 हस्तियां ऐसी हैं जहां किसी किस्म का कोई दाग दिखाई नहीं देता। एक सलवात दिया कीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, तो ये आईना कैसे रिफ्लेक्ट करता है? ये सबसे शफाफ आईना है, यानी सबसे बड़ा अब्द है। मैंने कल अर्ज किया कि आयतुल्लाह जवादी अमली फरमाते हैं, कुरान में जिस भी नबी को अब्द कहा, साथ नाम लिया। याद है या नहीं? वज़्कुर अब्दना अय्यूब, हमारे अब्द अय्यूब को याद कीजिए, हमारे अब्द नूह को याद कीजिए, हमारे अब्द सलमान को याद कीजिए, हमारे अब्द दाऊद को याद कीजिए। जब रसूल खुदा को अब्द कह रहा है, तब ये नहीं फरमा रहा कि हमारा अब्द मोहम्मद। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा की कामिल शनाख्त ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अब्द हैं। और जब लेके जा रहे, सुभान अल्लज़ी असरा बेनबी ही नहीं है, बे रसूल ही नहीं है, बे अब्द ही, लैलन, एक रात के अंदर, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। महराज 2 हिस्सों में तकसीम, एक ये महराज ज़मीनी और एक फिर वो महराज आसमानी। इस ज़मीनी हिस्से को सूरह असरा ने बयान किया, तवज्जो फरमाइएगा, और उस आसमानी हिस्से को सूरह नज्म ने बयान फरमाया। यहाँ पर क्या फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। अब देखें, अजीब मरहला फ़िक्र है, अजीब मरहला फ़िक्र है। आप देखिए, आम मामलात ज़िंदगी में भी अगर किसी के घर कोई मेहमान आता है, तो जब तारुफ़ कराया जाता है, तो ये कोई उसूल नहीं है कि मेज़बान के ज़रिए से तारुफ़ करवाया जाए या मेहमान के ज़रिए से करवाया जाए, बल्कि अक्सर हम देखते हैं कि मेहमान और मेज़बान में से जो जितना मुतारिफ होता है, जो जितना बाशरफ होता है, जो जितना अजीमुशान होता है, उसके ज़रिए तारुफ़ करवाया जाता है। मसलन मेरे घर में अगर कुंभ में कोई मुज्तहिद आ जाए इंशाअल्लाह, तो वो मुज्तहिद अपने दोस्तों को हल्का अहबाब को ये नहीं कहेगा कि मैं फ़लाँ तालिब इल्म के घर गया था, लेकिन मैं जहाँ बैठूंगा मैं कहूँगा फ़लाँ आयतुल्लाह मेरे घर तशरीफ़ लाया। ठीक है, लेकिन बरअक्स हो जाए, मुज्तहिद के घर मुझे दावत मिले, दावत ना भी मिले, किसी के साथ भी चला जाए, और अगर एक दफ़ा चला गया तो अब वो नहीं हर किसी को बताएंगे कि मेरे घर हसन नकवी आया था, बल्कि मैं जहाँ जाऊँगा मैं कहूँगा मैं फ़लाँ आयतुल्लाह के घर गया था। यानी जब मैं मेज़बान था और वो मेहमान थे, तो मेहमान के ज़रिए तारुफ़, और जब मैं मेहमान बना वो मेज़बान बने, तो फिर मेज़बान के ज़रिए से तारुफ़। यानी उसूल ये है कि जो जितना बाशरफ हो, जो जितना अजीम हो, जो जितना मारूफ हो, उसके ज़रिए तारुफ़ करवाया जाए। खुदाया ये तूने क्या किया? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। मेज़बान है खुदा, मेज़बान है वो अला कुल्ल शैइन क़दीर, वो वहदहु ला शरीक, और मेहमान है बंदा। अब तारुफ क्या होना चाहिए था कि कितना अजीम शान है वो बंदा जिसका मेज़बान खुदा बन रहा है। खुदा ने ये नहीं कहा कितना सुभान और कितना अजीम है वो बंदा जिसका मेज़बान खुदा बन रहा है, फरमाया कितना पाकीज़ा है वो खुदा जिसका मेहमान मुस्तफ़ा बन रहा है।
خداوند متعال نے اس قانون کو بدل ڈالا. خدا نے فرمایا میرا تعارف تو ہوتا رہے گا. ایک مرتبہ اپنے بندے کا تعارف کرتا ہے, وہ جسے اپنی عبودیت اس کی معراج تلک لے گئی. اور پھر بہرحال مسلمانوں نے بحثیں شروع کی, یہ طولانی ایک بحث ہے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی. اور بعض نے کہا کہ ایک خاتون نے یہ روایت کی اور ایک شخص نے یہ روایت کی کہ رسول اللہ کو خواب میں معراج ہوئی. ہمارے علماء نے جواب یہ دیا کہ جس خاتون نے یہ کہا ہے کہ خواب میں رسول اللہ کو معراج ہوئی, وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی, چھوٹی سی بچی تھی جب رسول اللہ کو مکہ میں معراج ہوئی تھی. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اصلاً اس کے آباء و اجداد کو معلوم نہیں تھا کہ بعد میں بھی کوئی تعلق بننا ہے. اور جس دوسرے راوی نے یہ کہا ہے کہ معراج صرف خواب میں ہوئی ہے, وہ بیچارہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتا ہے, اور رسول اللہ کو معراج مکہ میں ہوتی ہے. کہاں کی چیز کو کہاں سے جا کے ثابت کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بہت خوبصورت فرمایا کئی دلائل ہیں کہ معراج روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی. ایک دلیل لفظ عبد کا استعمال ہے. عبد صرف روح کو نہیں کہا جاتا, عبد روح اور بدن کے امتزاج کو کہا جاتا ہے. قرآن کہہ رہے سبحان الذی اسری بعبدہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ خواب ہوتا تو ایک تو خداوند متعال کی روش یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی پیغمبر کے خواب کو ذکر کیا وہاں پر فرمایا کہ یہ خواب تھا. جیسے پیغمبر نے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میں اور میرے ساتھی عمرہ انجام دے رہے ہیں. خداوند متعال نے قرآن میں صریح فرمایا کہ آپ نے خواب میں دیکھا. لہٰذا اگر خواب ہوتا تو رسول اللہ کو خداوند متعال صریح اور واضح اور روشن فرماتا کہ خواب دیکھا. اور تیسری بات یہ کہ اگر خواب ہوتا تو خواب میں معراج ہو جانا کوئی فضیلت نہیں ہوتی. علامہ محمد حسین طباطبائی نے فرمایا خواب میں معراج ہو جانا کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے. کہ خواب میں اگر معراج ہو جائے تو خداوند متعال سورہ اسراء میں بھی بیان فرمائے, سورہ نجم میں بھی بیان فرمائے. خدا خواب تھا, خیال تھا, ہو گیا. اگر خواب تھا تو یہ مائے فضیلت نہیں. اور پھر بعض لوگوں کو, البتہ یہ آج تک آپ علماء سے اور بزرگان سے پوچھئے گا, جہاں تک مجھے معلومات ہے, نہ سائنس سے حل ہو سکا نہ فلسفے سے حل ہو سکا کہ کیسے ایک جسم عالم جسمانی سے نکلے عالم ملکوت میں جائے جہاں پہ جسم نہیں ہوتے. اور پھر یہ بات بھی مشکل نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا. اور پھر عالم ملکوت سے عالم عقول اور عالم جبروت میں جائے, وہاں بھی جسم کے ساتھ جائے جہاں جسم نہیں ہوتے. نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. البتہ بہت سے لوگوں سے تو یہ ایک معراج حل نہیں ہوئی اور یہ ایک معراج ہضم نہیں ہوئی. ہمارے ہاں روایات میں اور اقوال علماء کے اندر کسی نے کہا 30 مرتبہ معراج ہوئی, کسی نے کہا 50 مرتبہ معراج ہوئی, کسی نے کہا 100 مرتبہ, کسی روایت نے کہا 120 یا 130 مرتبہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ تعجب, کسی بزرگ کا جملہ یہ ہے کہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ عالم بالا میں کیسے گئے. تعجب تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ سراپا نور اس عالم ملک میں کیسے آیا ہے. میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں, میں اگر اسلام آباد میں ہوں گا, آپ کال کریں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے قبلہ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں, کوئی مجالس ہے؟ نہیں, میں کہوں گا میرا اپنا گھر ہے. ہاں لاہور آؤں گا اور کسی دوست کی کال آئی تو وہ پوچھے گا کہ لاہور مجالس کے سلسلے میں گئے ہیں یا کسی اور سلسلے میں گئے. جو انسان کا اپنا وطن ہوتا ہے وہاں جانے آنے پہ سوال نہیں ہوتا ہے. اگر معرفت ہو تو لوگ سوال یہ کریں کہ پیغمبر یہاں کیوں آئے تھے, وہاں جانے پہ کیسا سوال ہے. اور پھر ایک جملہ آپ کے دادا مرحوم کا ہے, قبلہ حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ کا, وہ فرماتے ہیں اگر حقیقت محمدیہ کو دیکھا جائے تو کوئی ایک لحظہ فرض نہیں ہو سکتا جس میں رسول اللہ حالت معراج پہ نہ ہو.
رسول کو دیکھا جائے، اگر حقیقت رسول کو دیکھا جائے، اگر نورانیت رسول کو دیکھا جائے، تو پھر تو یہ فرض نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک لمحہ ہو جس میں رسول اللہ حالت معراج پہ نہ ہو۔ یعنی کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ کبھی خدا سے دور ہو جاتے ہیں پھر قریب ہوتے ہیں، پھر دور ہوتے ہیں پھر قریب ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ اور میں ہیں کہ بازار میں اگر گھوم پھر رہے ہیں تو دور ہو جائیں گے خدا سے، مسجد میں آئیں گے نماز پڑھیں گے تو قریب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ توجہات خدا کی جانب نہیں، اب مسجد میں آؤں گا تو توجہات خدا کی جانب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جس کی توجہ کا نام ہی خدا کا دین ہو، وہ جس کے ہر کلام کا نام خدا کا دین ہو، وہ جس کے ہر فعل کا نام خدا کا دین ہو، ایسا بشر ہے، بشریت کا انکار نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اصل ایسی ہیں کہ جنہیں بہت سے لوگ برعکس سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسول کی بشریت کا اقرار کیا تو رسول میں نقص آئے گا، لیکن اگر انسان کامل کی حقیقت کو انسان سمجھے تو پھر اگر رسول کی بشریت کا انکار کیا جائے تو رسول میں نقص آتا ہے۔ اب بات مشکل ہوگی، کیوں؟ کیونکہ انسان کامل وہ ہوتا ہے جو ہر نشأت وجودی میں، وجود کے ہر مرتبے میں ہوتا ہے اور ہر مرتبے کا امام ہوتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کیا ہے؟ اس عالمین میں عالم ملک بھی ہے یا نہیں؟ عالم ملک کسے کہا جاتا ہے؟ یہ عالم ظاہر جس میں آپ اور میں رہتے ہیں، یہ عالم مادہ، یہ میٹیریل ورلڈ جو ہے جسے عالم مادہ کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عالم ملک ہے۔ امام کیا صرف عالم نور کا امام ہے؟ صرف عالم ملکوت کا امام ہے؟ یا عالم ملک کا بھی امام ہے؟ عالم ملک کا بھی امام ہے۔ عالم ملک کا امام ہو نہیں سکتا جب تک عالم ملک کا حصہ نہ ہو۔ دیکھیں قرآن میں اعتراض کیا تھا بعض لوگوں نے، بعض اہل کتاب نے، کہ اے خدایا اگر نبی یا اپنا نمائندہ یا رسول یا پیغام رسان بنانا تھا تو کسی جن کو بناتا، کسی فرشتے کو بناتا۔ خداوند متعال نے جواب کیا دیا کہ اگر کسی غیر انسان کو اپنا نمائندہ میں بناتا اور تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتا تو میری حجت تم پہ تمام نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم یہ بہانہ لاتے، تم یہ اعتراض کرتے کہ خدا جسے تو نے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل بنایا ہے ہمارے لیے، جسے تو نے ہمارا امام بنایا ہے، جسے دیکھ کے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ تو ہم جیسا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو جن ہے، وہ تو بشر ہے ہی نہیں، وہ تو نوع انسانی سے ہے ہی نہیں۔ جب وہ نوع انسانی سے نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم کہتے ہیں امام، امام کے لیے عرفا انسان کامل کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کون جامع۔ کون جامع کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک ہی وقت میں عالم ملک پہ بھی اپنی ولایت رکھتا ہو، عالم ملکوت میں بھی اپنی ولایت رکھتا ہو، عالم عقول اور جبروت میں بھی اپنی ولایت رکھتا ہو۔ یعنی اگر وہ یہاں بیٹھ کے منبر سلونی پہ عالم ملک والوں کے لیے علم کی خیرات بانٹتا ہے تو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آتا، نہیں معلوم کس وقت وہ فرشتوں کے لیے علم کے درس بپا کرتا ہے، نہیں معلوم کس وقت وہ عالم عقول کے لیے اپنے خطبوں کو ارشاد فرماتا ہے۔ آپ اور میں تو صرف عالم ملک دیکھ رہے ہیں۔ کون جامع کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر وقت میں، ایک ہی وقت میں، رسول خدا جب معراج پہ چلے گئے تو کیا اس دنیا سے ان کی رسالت اور نبوت معطل ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں تھے یہاں بھی تھے۔ جب اگر یہاں نہ ہو، اگر رسول اللہ کے وجود سے یہ عالم ملک، یہ عالم انسانیت، یہ عالم ظاہر خالی ہو جائے تو نبوت اور رسالت معطل ہو جائے گی۔ اگر معطل نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی۔ یعنی ایسا بشر ہے کہ جو عالم نورانیت سے آگے بڑھتا ہے۔
اور وہاں پہنچتا ہے جہاں نورانیوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل کہتا ہے لو دنوت انملتن لاحترقت، ایک پورے کے برابر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب یہ آپ بزرگان سے علماء سے پوچھئے گا کہ عالم نورانیت میں نور کے جلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو کوئی عالم مادہ میں آگ سے جلتا ہے، عالم نورانیت میں کوئی خود نور ہے، وہ کیسے جلتا ہے؟ اس کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جبرائیل نے یہ کہا کہ لو دنوت انملتن لاحترقت، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ قانونی طور پہ مجھے اجازت نہیں، وجودی لحاظ سے میری حدود یہ ہیں، اس سے آگے میرے وجود کی حدود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اس سے آگے جا رہا ہے اس کے وجود کی حدود اس سے آگے ہیں، جو آگے پہنچ رہا ہے اس کے وجود کی حدود اس سے آگے آگے بڑھے۔ پھر سورہ نجم نے فرمایا دنا، قریب آئے، فتدلا، مزید قریب آئے، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ، ایک کمان ایسے ہوتی ہے، دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ۔ واضح سی بات ہے کہ یہ کوئی مکانی فاصلہ نہیں ہے، خداوند متعال کسی مکان میں محدود ہونے والا وجود نہیں ہے۔ خدا آپ اور میں بعض اوقات تصور کرتے ہیں، ہم بچے ہوتے تھے جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ خدا نور ہے تو ہم سمجھتے تھے ایک گول دائرہ ہے نور کا، ایک بہت بڑی لائٹ ہے۔ تو خداوند متعال ایسا نہیں ہے۔ نور بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اور میں اس عالم مادہ میں جس شفاف ترین، جس واضح ترین، جس منور ترین چیز کو جانتے ہیں وہ یہ نور ہے، وگرنہ نہیں معلوم جب عالم انوار میں نور کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے۔ یہ بھی جو فاصلہ ہے یہ مکانی نہیں ہے، خدا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا، فکان قاب قوسین او ادنا، شاید یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ایک ممکن الوجود ایک بندہ خدا کے جتنے قریب ہو سکتا ہے صفات میں، میرا حبیب اس قرب کے مقام پہ موجود تھا۔ یعنی قرب زمانی اور مکانی نہیں ہے، قرب اس مظہریت کا ہے کہ میرا بندہ جتنا بڑا میرا مظہر ہو سکتا ہے، میرا حبیب اس مظہر ہونے کی انتہا پہ تھا، اس عروج پہ تھا، اس معراج پہ تھا، عالم امکان کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اب اس سے بڑا میرے پاس لفظ نہیں، عالم امکان کی جو آخری حد ہے اسے چھو رہا تھا۔ پھر فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہاں پر آیت اللہ جوادی اولی نے فرمایا اگرچہ عربی زبان کو قرآن نے فرمایا تھا بلسان عربی مبین، کہ یہ عربی زبان سب سے بڑی اور طاقتور زبان ہے جس میں خدا خود کلام کر سکتا ہے اور انسانوں تک سارے معارف پہنچا سکتا ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، مجھ پہ اعتراض نہ ہو، آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں جب حبیب اور محب کے اس قرب کی منزل پہنچی تو عربی مبین کی طاقت ختم ہو گئی، اس عربی زبان کی سکت ختم ہو گئی۔ خدا نے عربی میں کیا کہا؟ دنا فتدل، قریب ہوا پس قریب ہوا۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، ماں عربی زبان میں ماء موصولہ ابہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، وہ۔ کیا مطلب؟ کہا خدا نے اپنے حبیب کو کہہ دیا جو کہنا تھا۔ نہ عربی یہاں قرب رسول کو بیان کر سکی، نہ عربی اس مناجات اور ان سرگوشیوں کو بیان کر سکی جو محب اور محبوب کے درمیان ہو رہی تھی۔ لیکن اصول کافی کی ایک روایت میں اشارہ کیا کہ وہ جو باتیں تھیں ان باتوں میں سے، بہرحال باتیں بہت سی تھیں، اور احادیث میں معراج کے متعلق جتنی احادیث ہیں معصومین نے بتلایا کہ کس کس عمل کی بات تھی، کس کس قضیے اور کس کس مسئلے کی بات تھی۔ ایک بات یہ تھی، ساتویں امام سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ جب ایک صلوات ہدیہ کیجیے گا محمد، فرمایا کہ خدا نے پوچھ لیا کہ من خلفتہ فی الارض یا محمد، کہ اے حبیب زمین میں خلیفہ کسے بنا کے آیا، زمین میں جانشین کسے قرار دیا ہے، اپنا نائب کسے بنا چکا ہے۔ دست عبودیت جڑ گئے
اور فرمایا خدایا دین تیرا ہے، نصاب تیرا ہے، شریعت تیری ہے، آئین تیرا ہے۔ خداوند متعال نے پھر نام نہیں لیا، فرمایا انظر الی جنبک، اے میرے حبیب اپنے پہلو کی طرف دیکھ۔ روایت کہتی ہے فائزن بعلی ابن ابی طالب، یعنی 7 آسمانوں کے بعد، عرش اولا کے بعد، سدرۃ المنتہا کے بعد، نورانیوں کی دنیا اور عالم کے بعد، جب خدا نے کہا حبیب اپنے پہلو کی طرف نگاہ ڈال، حبیب نے جب نگاہ ڈالی تو وہی تھا جسے مدینے کی گلیوں میں چھوڑ کے آیا۔ جو نفس رسول تھا وہ ساتھ ساتھ تھا، بشر ہوتے ہوئے وہاں پہنچتے ہوئے۔ خدا نے کتنے کمالات دیے ہیں محمد خدا نے کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں اس گھرانے کو۔ اگر انسان دیکھے تو جو خدا نے دیا ہے اس کی بھی حد نظر نہیں آتی، اور جو امت نے اجر رسالت دیا ہے، وہ جو امت نے اجر رسالت دیا، خوبصورت جملہ ہے یہ بزرگوں کا کہ جو خدا نے دیا ہے وہ فضائل اہل بیت ہے، جو امت نے دیا ہے وہ مصائب اہل بیت۔ اتنے با کمال انسانوں کو امت نے یہ دیا۔ آپ مظلومیت دیکھیں سید الشہداء کی، اور اس مظلومیت کے مبلغین کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ازل سے خداوند متعال نے کربلا کے قافلے کو تشکیل دیا ہے، اور ہر انسان کی تبلیغ اور ہر انسان کی ذمہ داری، اور اس قافلے حق میں موجود ہر سپاہی کو خداوند متعال نے ازل سے خلق اس لیے کیا ہے کہ اس نے قافلے حسین اور دین خدا کی اس طرح سے حفاظت کرنا ہے۔ لیکن مظلومیت سید الشہداء کی تبلیغ میں مجھے 2 بچوں کا بڑا حصہ نظر آتا ہے۔ ایک 6 ماہ کا بھائی ہے، دوسری 4 سال کی بہن ہے۔ عجیب حصہ ہے ان بچوں کا مظلومیت سید الشہداء۔ ایک وہ ہے کہ جسے تیر لگتا ہے تو آپ کے اور میرے زمانے کا امام فرماتا ہے میرا سلام اس شہید پہ الذی ذبح من الاذن الی الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوگا، وہ جسے ماں دیکھ کے کہتی ہے بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے ایک بچی ہے جو سید الشہداء کے ساتھ بھی اور سید الشہداء کے بعد علی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی عجیب انداز میں اسلام اور حسینیت کے پیغام کی تبلیغ کرتی، عجیب انداز میں تبلیغ کرتی ہے۔ جب بابا ساتھ ہے، میں نے بعض تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب حضرت ام رباب اپنے میکے تشریف لے جاتی تھی اور جناب سکینہ ساتھ جاتی تھی تو سید الشہداء جناب سکینہ کی یاد میں کچھ اشعار فرماتے تھے۔ رات کی تاریخ کہ سکینہ تو چلی گئی، اپنے نانا کے گھر چلی گئی، لیکن تو جب سے گھر سے گئی ہے تیرے بابا کو نیند نہیں آتی ہے۔ ہاں جو سینے پہ آتی تھی سکون آ جاتا تھا، بابا اس لیے سکینہ کہا کرتے تھے۔ شب عاشور آپ دیکھیے نا، سید الشہداء اپنے اصحاب کے خیموں میں جاتے ہیں تو بچی ساتھ ہے، علی کی بیٹیوں کے خیموں میں جاتے ہیں بچی ساتھ ہے، اپنے خیمے میں عبادت خدا کے لیے آتے ہیں بچی ساتھ ہے۔ آدھی رات گزر جاتی ہے، سحر کا وقت قریب ہوتا ہے، ایک مرتبہ بچی کو اپنی گود میں بٹھاتے فرماتے یا نور عینی یا برد قلبی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ، اے میرے کلیجے کا قرار سکینہ، اے میری شہزادی تھوڑا وقت ہے طلوع فجر میں، پھر صبح عاشور طلوع ہو جائے، میری شہزادی آج بابا کا سینہ حاضر ہے، آج بابا کی آغوش میسر ہے، میری بچی آج جتنا سو سکتی ہے سو جا، کل پھر بابا چلے جائیں گے، پھر شام غریبہ آ جائے گی، اور پھر کربلا سے کوفہ
कोफा से शाम तक तुझे कहीं बाबा का सीना नहीं मिलेगा। जब असर आशूर भी जा रहे थे सैयद शुहदा, और जब अपनी सवारी पे बैठे, और बाज़ रिवायात में है कि इस बच्ची ने उस सवारी की अगली दोनों टांगों में इस तरह से अपनी बाहें डाली। सैयद शुहदा ने देखा तो एक मर्तबा अपने राहवार से उतरे, अपनी सवारी से उतरे। फिर मक्तल में यहाँ पे अशार मौजूद हैं सैयद शुहदा के, गोद में बिठाया और कहा कि मेरी बच्ची, आज के बाद तुम्हारी मादर गिरामी, तुम्हारी बाअज़मत फुफियाँ तुम्हें जहाँ गए वहीं सो जाना, जितना और जहाँ जैसे पानी मिले पी लेना, जहाँ खाना मिले वही खा लेना, जितना मिले वही खा लेना। ऐ मेरी बच्ची, आज के बाद अपनी फूफियों को तंग न करना, अपनी माँ को तकलीफ न पहुंचाना। और फिर इस बच्ची ने कभी इस काफिले हक में किसी बीबी को तंग नहीं किया। हाँ, शाम गरीबा जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने बच्चों को जमा किया और गिनना शुरू किया तो कहा उम्मे कुलसूम बहन गजब हो गया, हुसैन इब्ने अली की 4 साल की यतीमा नहीं मिलती। दोनों बहनें मक्तल में फैल गईं, एक दाएं तरफ दूसरी बाएं तरफ, आवाजें देती जा रही थी, सकीना रुकैया मुझे आवाज दो। एक नशेब पे पहुंची अली की बेटी, एक टूटा हुआ लाश है जिसका सर जुदा है, जिसकी पसलियां मुसलमान तोड़ चुके हैं, तीर है, भाले हैं, नेज़े हैं। एक मर्तबा देखा एक बच्ची है जिसे आज सीने पे जगह नहीं मिली है, अपने बाबा की लाशे के साथ करबला की सरजमीन पे खाक पे सोई हुई। एक मर्तबा बच्ची को उठाया, कहा मेरी बच्ची तुझे कैसे पता चला तेरे बाबा का लाश? कहा फूफी अम्मा, जब जालिम ने मुझे तमाशे मारे, जब जालिम ने मेरे दूर छीने, फूफी अम्मा मैं इस नशेब के करीब आई, मैं मक्तल में आवाज़ दे रही थी, या बता बाबा अपनी बच्ची की खबर लीजिए, बाबा अपनी सकीना की खबर लीजिए। फूफी अम्मा इस कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, ऐ मेरी बच्ची इधर आ जा, तेरा बाबा भी तेरा इंतजार कर रहा। अजरुकुम अल्लाह। और फिर 11 मुहर्रम की शाम जब ये 4 साल की बच्ची उठी, उसके बाद बाबा के बदन अथर को न देख सकी। हाँ, बाबा के सर को देखती रही, कभी बाजार कूफा में, कभी दरबार कूफा में, कभी बाजार शाम में, कभी नोके नेजा पे, कभी उस तश्त में जहाँ यजीद तख्त पे बैठा था। मुझे माफ कीजिएगा, मक्तल के अल्फाज ये, यजीद जहाँ तख्त पे बैठा था, जिस सीढ़ी पे इस खबीस के नजिस कदम थे, उससे निचली सीढ़ी पे एक तश्त पड़ा था, उस तश्त में सैयद शुहदा का सर पड़ा था। इस जालिम के हाथ में खैजरान की छड़ी थी, ये छड़ी उठाता था, ज़हरा के लाल के लबों पे मारता था। 4 साल की बच्ची देख रही थी, उसके बाद न देख सकी। एक जुमला अर्ज करूंगा और आपकी ज़हमत तमाम। एक मर्तबा जिंदान में थी, आधी रात को सोई हुई थी ये बच्ची, 4 साल की बच्ची चौंक के उठी, चिल्ला के उठी, बुलंद आवाज से रोने लगी। फूफी करीब आई, पूछा अली की, अली बेटी ने। एक मर्तबा आवाज आई, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? बीबी ने फरमाया मेरी बच्ची तेरे बाबा को करबला में शहीद कर दिया गया, बदन अतहर करबला रह गया, सरे अतहर जालिमों के पास है, दुश्मनों के पास है, कातिलों के पास है। अर्ज की नहीं फूफी अम्मा, मेरे बाबा अभी तशरीफ लाए थे, उन्होंने मुझे अपनी आगोश में बिठाया था, उन्होंने मेरे सर पे दिलासा दिया था, उन्होंने मेरी पेशानी पे बोसा दिया था। फूफी अम्मा मुझे मेरा बाबा चाहिए, फूफी अम्मा मैंने अपने बाबा से मिलना है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने रोना शुरू किया, मुखद्दरात इस्मत ने रोना शुरू किया, यजीद मलऊन के आराम में खलल आया। उसने पूछा ये रोने की आवाजें कैसी हैं? उसे बताया गया 4 साल की बच्ची ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा है। अब बच्ची रोती है, बच्ची के साथ सारी बीबियां रोती हैं। इस लाइन में ये कहा, मक्तल के अल्फाज ये हैं, खुजू रासल हुसैन वतरहू हो इलैहा, हुसैन का सर उठाओ। वतरहू का लफ्ज है जिसका तर्जुमा यही है, हुसैन का सर उठाओ, जिंदान में फेंक के आ जाओ। मैं कहूंगा जालिम, पहले तो ये सोच लिया होता, क्या 4 साल की बच्ची को उसके बाबा का कटा हुआ सर दिया जाता है? और दूसरा है जालिमो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि
मुज्तहिदी तेहरानी का जुमला है। वो कहते अली की बेटी जिंदान के दरवाजे पे आई, दोनों हाथ जोड़ के कह रही थी जालिमों सर न लाना, मैं बच्ची को चुप करा लूंगी। अली की बेटी को मालूम था बेटी ने अगर बाबा का कटा सर देखा तो ये बर्दाश्त न कर पाएगी। जालिम जिंदान के दरवाजे पे आए, सर को जिंदान के अंदर फेंका, बच्ची भागी, बाबा का कटा हुआ सर उठाया, पहले अपनी मुसीबतें भूल गई, बाबा का सर देखा, पेशानी की हड्डियां टूटी हुई, दंदाने मुबारक शहीद हो चुके, लम्हाए मुबारक कटे हुए, अपने गम भूल गई। कहने लगी या अबता मन लजी कता वरीदक, बाबा वो कौन था जो आपकी सूखी रगों को काट रहा था? बाबा मुझे ये बतलाइए, जालिमों ने आपको ज़िबा करने से पहले पानी दिया था या प्यासा शहीद किया? चंद सवाल ऐसे किए जैसे बाबा का नोहा पढ़ रही हो, लेकिन बाबा का नोहा पढ़ने के बाद क्या किया? एक मर्तबा बच्ची को अपनी मुसीबतें याद आ गई। आपके घरों में भी बच्चियां होंगी, मेरा अपना तजुर्बा है। 4 या 5 साल की बच्ची हो, आप 1 हफ्ते के लिए भी सफर पे जाएं, आप जब वापस घर में दाखिल होते हैं, वो बच्ची सबसे पहले आपसे लिपटती है, सबसे पहले ये कहती है बाबा आप नहीं थे मुझे माँ ने डांटा है, बाबा आप नहीं थे मुझे बड़े भाई ने डांटा है, बाबा आप नहीं थे मुझे फला ने डांटा। बेटी या छोटी बेटियां अपनी सारी शिकायतें अपने ज़हन में जमा करके रखती है, जब बाबा आएंगे मैं बाबा को बदलाऊंगी। करबला से कूफा, कूफा से शाम तलक हुसैन की बच्ची के ज़हन में इतनी मुसीबतें थी। आज बाबा मिला, अब सुनाना शुरू किया, बाबा आप कत्ल हुए, जालिमों ने मेरे रुखसार पे तमाचे मारे, बाबा मेरे कानों से रस्म, मेरे कानों से गोशवारे छीन लिए, बाबा मेरे दामन में आग लग गई। एक अजीब जुमला कहा बाबा जरा आंखें खोलिए, आपने अपने 57 साल के सिन में कोई 4 साल की बच्ची देखी हो जिसे जमीन पे चलने के लिए दीवारों के सहारे की जरूरत पड़े?